والذی نفسی بیدہ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات نے اپنے مدرسہ جامع العلوم کے طلباء کی نظمیں، نعتیں، مکالمے، تقریریں سنی اور یہ اندازہ لگایا کہ آپ کے اس ادارے میں، آپ کے اس کاوشیں اور کوششیں کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بچے آج آپ کے سامنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لائق اور فائق ہوئے ہیں. اس کے بعد حضرت مولانا واصف صاحب نے بڑے ناصحانہ انداز میں ہمیں سمجھایا، اور اب میرا نمبر ہے، اور میرے بعد ایشیا کی سب سے عظیم یونیورسٹی کہ عظیم عالم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہوگا، اور انہی کی مستجاب دعاؤں پر شاید جلسے کا اختتام بھی ہوگا. میں تو بہت زیادہ مشغول ہوں، اور آپ یقین جانیے کہ اس شعر کا مصداق بنا ہوا ہوں کہ اب یقیناً تجھے آرام کی خواہش ہوگی، اب یقیناً تجھے آرام کی خواہش ہوگی، زندگی تجھ سے بڑا کام لیا ہے میں نے. اس وقت 22 صوبوں میں اسی طرح کے پروگرام چل رہے ہیں جس طرح آپ کے یہاں میں موجود ہوں. صبح کو مجھے کٹھیار کے لیے بیٹھنا ہے جو بنگال کا بارڈر ہے، اور تقریر کے فوراً بعد ہی وہاں سفر کرنا ہے. بہرائچ سے سفر کرتا ہوا غازی آباد اور آپ کے یہاں تک پہنچ رہا ہوں. اسی لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں پڑھی ہیں. حدیثیں الفاظ کے اعتبار سے تو مختلف ہیں، لیکن دونوں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک اندھا مل گیا اور کہنے لگا، موسیٰ کلیم اللہ، میری 4 آرزویں ہیں، اگر تم اللہ سے پوری کرا دو تمہارا کچھ نہ بگڑے گا موسیٰ، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی موسیٰ، اور میرا کام بن جائے گا. اتنی لجاجت تھی اس کے کہنے میں، اتنی انکساری اور عجز تھا اس کے کہنے میں کہ موسیٰ کو پیار آ گیا اور فرمایا، کہو بھائی تیری کیا آرزویں ہیں؟ اس نے کہا، موسیٰ ایک تو میں اندھا ہوں، بینا ہو جاؤں، ایک میں کنوارا ہوں، میری شادی ہو جائے، تیسرے میں غریب ہوں، مالدار ہو جاؤں، چوتھے میں بیمار رہتا ہوں، میری عمر لمبی ہو جائے. حضرت موسیٰ نے کہا، بھائی یہ چاروں چیزیں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں،
میں اس سے کہوں گا، پورا کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ اس اندھے نے کہا موسیٰ بس آپ تو کہہ دیجو، تمہارا کہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، الیک سلیک سے فارغ ہوئے، احکامات جو لینے تھے وہ لیے، جو گزارشات کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد یوں کہا الہا آج ایک اندھا ملا تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا بڑی لجاجت کے ساتھ کہ موسیٰ اللہ سے میری 4 آرزویں پوری کرا دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم اس کی آرزویں کیا تھیں؟ فرمایا اللہ اس کی 4 آرزویں تھیں۔ نمبر 1 وہ اندھا تھا، بینا ہونا چاہتا ہے، وہ کنوارا تھا، شادی کرنا چاہتا ہے، وہ غریب ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، وہ بیمار رہتا ہے، درازی عمر چاہتا ہے۔ فرمایا موسیٰ تو نے کیا جواب دیا؟ فرمایا الہ میں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ فرمایا ارے میرے کلیم جب تو اسے تسلی دے ہی آیا، جب تو اسے میرا حوالہ دے ہی آیا تو اب میں تجھے خالی کیا محروم واپس لوٹاؤں؟ جا اس سے کہہ دینا کہ 4 تو نہیں، 4 میں سے جون سی سب سے زیادہ محبوب آرزو ہو 1 مانگ لے۔ موسیٰ اس کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، میری کبریائی کی قسم میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے۔ اندھے کو پتا چلا تو وہ دوڑا دوڑا ہوا گیا اور کہنے لگا موسیٰ بنی کچھ بات؟ کہا بھائی بات تو بنی مگر رہی ادھوری۔ کہا ادھوری کیسے؟ کہا تو نے 4 آرزوؤں کو کہا تھا، اللہ نے منظور تو کی مگر 1 آرزو، اور یہ قسم کھا کے اللہ نے کہا ہے کہ اس سے کہہ دو نا کہ 4 میں سے جون سی 1 محبوب ہو وہ مانگ لے، اس کے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اندھے نے کہا موسیٰ پکی بات ہے؟ کہا بالکل پکی۔ کہا تو 3 کے مارو لٹ، بس 1 ہی پوری کرا دو۔ کہا مانگ لے۔ کہا موسیٰ اللہ سے یہ بات منوا دو کہ تیرا بندہ اپنے پوتے کو سونے کی تھال میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، مت کراؤ 4 1 ہی کرا دو۔ مگر 1 ہی میں 4 آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ارے دیکھے گا تو جب وینا ہو جائے گا، پوتا جبھی ہوگا جب شادی ہو جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، سونے کی تھال میں جبھی کھلائے گا جب مالدار ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا دیکھو ایسی دعا مانگا کرو، لفظوں میں تو مختصر ہو لیکن اپنے اندر معنی کا سمندر رکھتی۔ جیسا کہ بڑا مشہور نام ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا، آپ سبھی جانتے ہو، فی البدیہہ شاعر تھے، ان کی پہیلیاں آج بھی مشہور ہیں، اور بات خاص یہ تھی کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بڑے نور نظر تھے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں پیاس لگی، سامنے کنویں پہ کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی، کہنے لگے یہاں پانی مل جائے گا؟ گئے، کہنے لگے بہنا پانی پلا دو۔ انہوں نے جو دیکھا ہے یہ تو امیر خسرو ہیں جن کی پہیلیاں مشہور ہیں، کہنے لگی پانی تو پلا دیں گے خسرو صاحب مگر پہیلی سنانی پڑے گی، پہلے پہیلی سنا دو پھر ہم پانی پلا دیں۔ کہنے لگے اچھا سن لو۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگی نو پہیلی تو سنیں گے مگر پہیلی ہونی چاہیے کھیر پہ۔ دوسری بولی نا جی نا، پہیلی تو کہو گے مگر کہو گے چرخے پہ۔ تیسری بولی بالکل نہیں، پہیلی کہنی پڑے گی کتے پہ۔ تیسری بولی بالکل نہیں، پہیلی کہو گے مگر کہو گے ڈھولک پہ۔ اب ایک پہیلی سنانی ہے اور 4 فرمائشیں ہیں اور چاروں کی الگ الگ ہیں۔
مگر امیر خسرو بھی امیر خسرو تھے. کہنے لگے اچھا بہنا سن لو. آپ نے پہلی سنائی. کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا لیو جلائے، اور کتا کے کھائے گئے تو بیٹھی ڈھول بجائے. ایک ہی پہلی میں چاروں کی فرمائش پوری کر دی. اور بات بھی کتنی عارفانہ کہی، بات بھی کتنی جامع کہی کہ عمل تو بڑی محنت سے کیے. اتنی محنت کی عمل کرنے میں کہ بدن کا چرخا پھونک دیا، لیکن ریاکاری کا کتا آ کے کھا گیا. اور تو ڈھول بجا رہا، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں حضرت مولانا امانت اللہ ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. تو اللہ والوں کی بات مختصر ہوتی ہے مگر جامع ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول تو جامع الکلمات تھے. آپ نے فرمایا اور قسم کھا کے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. مگر ایک بات تو بتاؤ چولی کے مسلمانوں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں، کیا اللہ کے رسول سے سچا کوئی دنیا میں گزرا ہے؟ ایسا سچا کہ جس کی صداقت پر قرآن کی شہادت موجود، ایسا سچا کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کی سچائی پر انگلی نہ اٹھا سکے، ایسا سچا کہ جس کی سچائی پر یقین کر کے لوگ موت کے بستر پہ خراٹوں کی نیند سو گئے ہوں، ایسا سچا کہ جس کی سچائی اور صداقت پر یقین رکھنے والوں نے جنت کو دیکھنے سے آنکھیں موند لی ہوں. آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، ماریا قبطیہ میری آپ کی سارے مسلمانوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابراہیم کی والدہ، اللہ کے رسول دفن کر کے آئے تو دیکھا ماریا قبطیہ بہت غمگین ہیں. فرمایا ماریا قبطیہ صبر کرو، کیا تم اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو؟ ماریا قبطیہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں خدا کی قضاء و قدر میں دخیل نہیں ہوں، نہ اس کے فیصلوں سے ناراض ہوں. اس کی امانت تھی، اس نے قبول کر لی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے سے آقا میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا بچہ چلا تو گیا لیکن کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، ایک بار صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی. اللہ کے رسول اس آرزو پر خاموش ہوئے کہ آسمانوں پر ہنگامے مچ گئے. فرمایا جبرائیل جاؤ اور جا کر کے ماریا قبطیہ کو ہمارا سلام عرض کرو، اور میرے محبوب سے کہو کہ ماریا قبطیہ کی آرزو پر خاموش کیوں ہو. ماریا قبطیہ سے کہو تمہارا بیٹا جنت میں ہے اور ٹہل رہا ہے، اور تم دیکھنا چاہو تو نگاہ اٹھا لو اور اپنے بیٹے کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ لو. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خدا کا سلام ماریا قبطیہ ہماری ماں کو عرض کیا. ماں رقص کرنے لگی اور فرمایا اللہ کے محبوب ماریا سے کہو ان کا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے اور وہ دیکھنا چاہیں تو نگاہ اٹھا لیں اور اپنے بیٹے کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ لیں. اللہ کے رسول نے ماریا قبطیہ کو خدا کا پیغام پہنچایا تو ماریا قبطیہ نے یوں کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھنا چاہتی ہوں میری زبان گنگ ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں بیٹے کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھاؤں،
میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اور آپ کے اس کہنے کے بعد اگر میں نے کہا کہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو پھر میرا آپ پر ایمان کہاں رہا؟ آقا میری آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، مگر آپ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. ہجرت کی رات ہے، اللہ کے رسول کے مکان کو ننگی تلواروں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے پہلے اس حجرے نشین کو قتل کیا جانا پورے عرب کے زعماء قریش نے طے کر لیا ہے. آپ نے آواز دی، علی آؤ، مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے. علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ میرے پاس جو قوم کی امانتیں ہیں اسے دے کر کے تم مدینے آ جاؤ. کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، بہت لمبی کہانی ہے. مجھے تو بتانا صرف یہ ہے کہ حضرت علی جب امانتیں دے کر مدینہ پہنچے تو ایک ساتھی نے چٹھی لی اور کہا، علی بڑی بے کلی سے کٹی ہوگی وہ رات، ایک پل کے لیے نیند نہیں آئی ہوگی. علی کبھی آنکھیں بند کی ہوں گی، کبھی گھبرا کے کھولی ہوں گی، کبھی لیٹے ہوں گے، کبھی چونک کے اٹھے ہوں گے. پوری رات اسی طرح گزری ہوگی، اس لیے کہ اس بستر پہ لیٹنے والے کو صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے پہلے قتل کیا جانا طے تھا. اس بستر پہ لیٹنے والوں کے چاروں طرف ننگی تلواروں کا پہرا تھا. حضرت علی نے یہ سنا تو چیخ نکل گئی اور کہا، میرے دوستوں، علی کی ہر رات خطرے کی رات ہے. پتہ نہیں کس رات میں کیا ہو جائے، لیکن جس رات میں آقا نے اپنے بستر پہ لٹا کر یہ کہا تھا کہ تجھے مدینے آنا ہے، خدا کی قسم اس رات سے اطمینان کی نیند تو علی کی زندگی میں نہ آئی ہے اور نہ شاید کبھی آ سکے. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا تھا کہ مدینے آنا ہے تو اطمینان ہو گیا تھا کہ علی آج کی رات میں تجھے کچھ نہیں ہونا ہے. جب مدینے والا بلا گیا ہے تو دنیا کی طاقت کیا ہے جو علی کا بال بیکا کر سکے؟ ایسا سچا، ایمانداری سے بتاؤ، ایسے سچے کو کسی بات کے بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ارے بولو، 1000 قسمیں اس کی سچائی پر قربان ہو جائیں، لیکن ایسا سچا کسی بات کو بیان کرنے کے لیے اگر قسم کھائے تو اندازہ لگاؤ کہ وہ بات کتنی غیر معمولی ہوگی، وہ بات کتنی اہم ہوگی، وہ بات کتنی وزنی ہوگی. آقا قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ کہو گے امانت اللہ، محبت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گردن پکڑ کے کہا جائے کہ کر محبت. محبت بھی زبردستی کرائی جاتی ہے کسی سے. یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، جبری نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اختیاری چیز کو جبری کیسے قرار دے دیا کہ نہیں، جب تک تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم اپنے آپ کو مومن نہ سمجھنا. تو سنو میرے پیاروں، محبت کی 2 قسمیں ہیں. ایک محبت ہے محبت فطری، اور ایک محبت ہے محبت عقلی. محبت فطری کے لیے 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر پائی جائے گی
تو وہاں خود بخود محبت ہو جائے گی، کسی جبر و اکراہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے رشتہ۔ جہاں رشتہ داری ہوتی ہے وہاں خود بخود محبت ہوتی ہے۔ جس حیثیت کا رشتہ ہوتا ہے، جس معیار کا رشتہ ہوتا ہے، جس قرب کا رشتہ ہوتا ہے، جس حیثیت کا رشتہ ہوتا ہے، اسی حیثیت کی محبت خود بخود ہوتی ہے۔ جیسے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، دادا کو پوتوں سے، پوتے کو دادا سے، چچا کو بھتیجوں سے، بھتیجوں کو چچا سے، مسلمان کو مسلمان سے، پڑوسی کو پڑوسی سے، اہل وطن کو اہل وطن سے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں تو مجھ سے محبت کر، میں تیرا بیٹا ہوں تو مجھ سے محبت کر، میں تیرا دادا ہوں تو مجھ سے محبت کر، بلکہ اگر رشتہ ہوگا تو دل کے گوشے میں محبت کا شوشہ بھی ضرور ہوگا۔ تو آؤ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ بھی ہے یا نہیں؟ آقا ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور مائیں بھی کیسی ہیں کہ اگر کوئی اپنی جنمی ماں کو، حقیقی ماں کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں نہیں ہے تو وہ گناہگار ہوگا، خطاوار ہوگا، سیاہکار ہوگا، نالائق کہیے، نافرمان کہیے، جو چاہے وہ کہیے، لیکن آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن نبی کی بیویاں ہماری ایسی مائیں ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی کی فلاں بیوی میری ماں نہیں ہوتی، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ایمانداری سے بتاؤ نبی ہمارے باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو، باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور باپ بھی کیسے؟ ایک تو جسمانی باپ ہوتا ہے۔ جسمانی باپ کا حال تو یہ ہے کہ اگر باپ ادھر جنگ جویت کسے، پدر بے گما خصم گیرت بسے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کے مجمع میں 4 جوتے مار دے تو جنمی باپ، حقیقی باپ زندگی بھر اس کی منہ دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ جائیداد سے آنکھ کرنے کی دھمکیاں دے گا، گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دے گا، 30 ٹالوں رشتہ داروں چوراہوں پہ اس کی برائیاں بیان کرے گا۔ لیکن قربان جائیے اس روحانی باپ پر کہ ظلم و اذیت، صہیونیت و بربریت کی وہ کون سی نو ہے جو میرے آقا پہ نہ ڈھائی گئی ہو؟ سامنے سے گالیاں دیں، بازاروں میں تالیاں بجائیں، جسم اطہر کو پتھروں سے زخمی کیا، 3 سال تک قید میں رکھا۔ کتنے بچے ماہوں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میرے آقا کے سامنے دم توڑ گئے۔ کتنے بوڑھے ذوف و نقاہت سے جا بر نہ ہو سکے، کتنوں نے سوکھے ہوئے چمڑے پہ پانی ڈال ڈال کر کوٹ کوٹ کر اپنے بھوک کے چھالے پھوڑے، کتنوں نے ببول کی چھال چبا چبا کے منہ کو زخمی کر لیا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ اللہ کے رسول کے سامنے بلال حبشی کو گلے میں رسہ ڈال کے خاردار جھاڑیوں پہ کھینچا، جب کھال چھل گئی تو گرم بالو پہ لٹایا، خبیب کو جلتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیا، مصعب بن عمیر کو چٹائی میں لپیٹ کر گندی دھونی دی، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور یہ سارے منظر تنہا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، سہے اور برداشت کیے۔ مگر یہی روحانی باپ جب سنہ 8 ہجری میں انہی ظالموں پر فاتح بن کے آیا اور ان کی گردنیں میرے آقا کی مٹھی میں آئیں اور ان کے سر میرے آقا کے قدموں پہ تڑپ رہے تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا یا معاشر القریش اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میرے روحانی بیٹوں، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔
لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہاری پچھلی غلطیاں یاد دلا کر تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا. یغفر اللہ لنا ولکم، او میرے روحانی بیٹوں، جو کچھ تم نے میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا ہے میں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے گا. کوئی ہے دنیا میں ایسا شفیق و کریم باپ؟ لیکن ایک شخص سے ہمارا رشتہ نہیں، مگر وہ بے انتہا حسین و جمیل ہے، بے انتہا خوبصورت ہے. تو حسن کی طرف بھی انسان کی فطرت اور طبیعت کا خود بخود جھکاؤ ہوتا ہے. اگر 65 سال کا بڈھا بھی کوئی حسین چیز دیکھ لے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک جاتا ہے. کیا بہترین نظارہ ہے، کیا عمدہ درشیہ ہے، کیا بہترین چیز ہے. ایسا منہ چبا چبا کے کہتا ہے کہ دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے. حسن ایک ایسی بلا ہے کہ جو خود بخود انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو آؤ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کے معاملے میں کیا حال ہے. اللہ نے حسن کے 100 حصے پیدا کیے اور ان میں سے ایک حصے سے پوری دنیا کو سجایا اور حسن کے 9 حصے سارے نبیوں میں تقسیم کیے اور حسن کے 90 حصے تنہا اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. او میرے پیاروں، جب حسن کے ایک حصے سے سجائی اور سواری ہوئی اس دنیا کے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تو سوچو جسے حسن کے 90 حصوں سے سجایا گیا ہو اس پہ مرنے کو کس کا جینا چاہے گا. آپ کے حسن کا عینی شاہد حضرت انس فرماتے ہیں ما رأیت احسن منک قط، میں نے آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے اس مہتاب کو دیکھتا تھا. خدا کی قسم آسمانوں کا چاند میرے چاند سے روشنی کی بھیک مانگتا ہوا نظر آتا تھا. حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے حجروں میں چراغ نہیں جلتے تھے. جب ہمیں اندھیرے حجرے میں سوئی جیسی باریک چیز اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو میں آقا کا ہاتھ پکڑ کے حجرے میں لے جاتی. اللہ کے رسول کے قدم حجرے میں جاتے تھے اور حجرہ بقعہ نور بن جاتا تھا. لیکن ایک شخص ہمارا رشتہ دار بھی نہیں، حسین و جمیل بھی نہیں، مگر وہ صاحب کمال ہے، اس کے اندر کوئی جوہر اور فن ہے. تو صاحب کمال کی طرف بھی انسان کی طبیعت کا رجحان ہوتا ہے. اگر اعلان ہو جاتا کہ بھگوان پور یا چھٹمر پور میں ہیما مالنی اور دلیپ کمار دھرمیندر آ رہے ہیں، خدا کی قسم بڈھے بڈھے دکھائی دیتے. جوانوں پہ تو پولیس کی لاٹھیاں برستی اور لائن نہ تو. ارے جب دنیا کے ان ذلیل کمین اور گندے کمالات والوں کی طرف تمہارے رجحان کا یہ عالم ہے تو سوچو جس کو اللہ نے لطیف کمالات سے سوار. ایک شاعر تو یوں کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اور آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری. جتنے کمالات، جتنے اوصاف، جتنی خوبیاں سارے نبیوں میں تھی وہ سارے کے سارے کمالات تنہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. لیکن امانت اللہ کہتا ہے کہ بالکل غلط. شاعر میرے آقا کے کمالات کی ترجمانی کرنے میں غلطی کر گیا، دھوکہ کھا گیا. شاعر یوں کہتا ہے کہ جتنے کمالات سارے نبیوں میں تھے
وہ سارے کے سارے کمالات تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے. لیکن مجھے حق ہے کہہ دو میرو غالب سے ہم بھی شیر کہتے ہیں. وہ صدی تمہاری تھی, یہ صدی ہماری ہے. اگر اس کو یہ شعر کہنے کا حق ہے تو ہمیں تنقید کرنے کا بھی حق ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ جتنے کمالات سارے نبیوں کے اندر تھے وہ سارے کے سارے کمالات تنہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے. لیکن شاید اس کی نگاہ اس حدیث پر نہیں تھی کہ لولا لما خلقت الافلاک. اے میرے محبوب, اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. تم کمالات کی بات کہتے ہو, میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو آدم صفی اللہ کہاں ہوتا, نوح نبی اللہ کہاں ہوتا, موسیٰ کلیم اللہ کہاں ہوتا, عیسیٰ روح اللہ کہاں ہوتا, آسمانوں کی رفتیں کہاں ہوتی, زمینوں کی پستیاں کہاں ہوتی, چولی والوں تم کہاں ہوتے, امانت اللہ تو کہاں ہوتا. اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو کائنات کی کسی چیز کو وجود نہ ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے کمالات تھے نہیں, آقا تو منبع کمالات تھے. اور جس کے اندر بھی جو کمال تھے اور جس کے اندر بھی جو کمال ہے وہ تو صدقہ اور پرتہ اور عکس ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کمالات کی بات پوچھتے ہو تو کون کون سا کمال بتاؤں, کیا کیا کمال بتاؤں؟ آنکھوں کا کمال بتاؤں؟ تمہاری آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, میری آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, لیکن الیکٹریشن سے کہو کہ بتی آن کر دے, آنکھیں یوں کھول کے اور دگنی کھول لیجو, نہ تم مجھے دیکھ سکو گے نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا. اور بجلی کے ہوتے ہوئے بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو, تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے تمہیں خبر نہیں, میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے خبر نہیں. لیکن میرے آقا کی آنکھوں کو اللہ نے وہ کمال بخشا تھا کہ جیسا آگے کا دیکھتی تھی ویسا ہی پیچھے کا دیکھتی تھی, جیسا اجالوں میں دیکھتی تھی ایسا ہی اندھیروں میں دیکھتی تھی. اور کیوں نہ دیکھتی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور نہ جانے کیا بات ذہن میں آئی, کہنے لگے ربی ارینی, اے اللہ میں تو تجھے دیکھوں گا. فرمایا لن ترانی, موسیٰ مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ کہنے لگے ارینی, میں تو دیکھوں گا. آواز آئی لن ترانی, نہیں دیکھو گے. فرمایا ارینی, میں تو دیکھوں گا. وہاں دیکھنے کی ضد, وہاں نہ دکھانے کی ضد, ضد بڑھی بڑھی بات آگے چلی. فرمایا موسیٰ, دنیا کی کسی آنکھ میں وہ قوت نہیں جو دنیا میں میرا جلوہ دیکھ لے, لیکن تیری ضد ہے تو آ, میں اپنی تجلی اس طور پہ ڈالوں گا. تو مجھے بعد میں دیکھنا, پہلے میری تجلی سے نگاہ جما لینا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. اللہ نے جو طور پہ اپنی تجلی ڈالی تو طور ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا اور موسیٰ پیچھے کو رک گیا. نہ تجلی کا پتہ رہا, نہ طور کا پتہ رہا, نہ اپنا پتہ رہا ہے. لیکن اللہ کی وہ معمولی سی تجلی جو موسیٰ کی نگاہ پہ پڑی تھی, اس سے موسیٰ کی نگاہوں میں وہ تیزی آ گئی تھی کہ اندھیری رات میں 15 میل فاصلے پر کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چیونٹی چلتی ہوئی موسیٰ کو ایسی دیکھتی تھی جیسے روشنی میں ہتھیلی پہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. تو جب آنکھ کے پردوں پر خدا کی تجلی کے پڑنے سے یہ تیزی آ گئی تھی تو سوچو میرے پیاروں
کہ پڑے ہوئے تھے ہزار پردے اور کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے. میں تیری آنکھوں کے صدقے جاؤں کہ تو نے وہ جلوے بے حجاب دیکھا. ایک بار نہیں بار بار دیکھا. تو جس نے خدا کو بار بار دیکھا ہو اندازہ لگا اس کی آنکھوں کی دور بینی کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ تھی کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے اور پوری جنگ کا منظر اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. زید کے ہاتھ میں علم ہے, لو زید شہید ہو گیا ہے. اب علم جعفر نے لیا ہے, جعفر کا داہنا ہاتھ شہید ہو گیا, اب بایاں ہاتھ شہید ہو گیا. اب علم منہ میں ہے, اب میرا جعفر شہید ہو گیا. اب علم خالد بن ولید نے لیا ہے اور خالد بن ولید کو اللہ فتح عطا فرمائے گا. ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے اور نگاہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھی ہوئی پوری جنگ کا منظر دیکھ رہی ہے. کیا دنیا کی کوئی آنکھ ہے جو میرے آقا کی آنکھ کا مقابلہ کر لے؟ جنگ بدر 313 مسلمان, روزے کی فاقہ مستیاں, ٹوٹی ہوئی چنڈالے چند تلواریں, نہ کھانے کا سامان نہ لڑنے کا سامان, سامنے 1000 کا کفر کا ٹڈی دل لشکر, کھانے کے لیے سب کچھ, لڑنے کے لیے سب کچھ, جوش دلانے کے لیے عورتیں. اللہ کے رسول نے اپنے پیاروں پر ایک نگاہ ڈالی, چہرے سراسیمہ ہیں, دل دھڑک رہے ہیں, چہرے اترے ہوئے ہیں. فرمایا میرے پیاروں, میری آنکھوں کے تاروں, تم اپنی کم تعدادی پر گھبرا رہے ہو, تم اپنی قلت سامانی سے گھبرا رہے ہو. ارے ارونی مالا ترون, میری نگاہ وہ دیکھتی ہے جو تمہاری نگاہ نہیں دیکھتی. اور اس کے بعد آپ نے چھڑی ہاتھ میں لی اور فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں اس جنگ کا منظر کیا ہوگا, اس جنگ کا انجام کیا ہوگا, اس جنگ کی نوعیت کیا ہوگی. اور آپ نے اپنی چھڑی کو ہاتھ میں لے کر فرمایا ہاذا مقتل ابا جہل, ہاذا مقتل عتبہ, ہاذا مقتل شیبہ, ہاذا مقتل فلاں, ہاذا مقتل فلاں, ہاذا مقتل فلاں. او میرے پیاروں, تم ابھی ابھی تھوڑی دیر میں دیکھو گے کہ یہ ہتھیار والے, یہ ساز و سامان والے, یہ لشکر و کرار والے ابھی ابھی تم نہتوں کے ہاتھوں سے ابو جہل کی لاش یہاں گرے گی, عتبہ کا سر یہاں کٹے گا, شیبہ کا دھڑ یہاں ٹوٹے گا, فلاں کافر یہاں گرے گا. اور خدا کی قسم میرے آقا نے جس کے لیے جہاں جو نشان لگا دیا تھا خدا کا دشمن اسی نشان پر آ کر کے گرا اور جہنم رسید ہوا. ہے کسی کی نگاہ جو میرے آقا کی نگاہ کا مقابلہ کر لے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, آگے کو ہاتھ کیا, پاؤں بھی بڑھے, پیچھے کو ہاتھ کیا اور پھر وہیں آ گئے. نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج آپ نے نماز میں ایسا کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. آخر کیوں, کیا ہوا تھا کہ آپ آگے بڑھے, ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹ گئے؟ فرمایا مجھے جنت میں انگوروں کا خوشہ دکھائی دیا, میرا جی چاہا کہ میں اسے توڑ لوں, میں اسے توڑنے کے لیے آگے بڑھا مگر اللہ نے منع کر دیا, میں پیچھے کو ہٹ گیا. میرے پیاروں, کیا مسجد نبوی کی محراب میں جنت تھی؟ کیا وہاں انگور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول مسجد نبوی کی محراب میں کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کے نظارے کر رہے ہیں. کیا دنیا کی کوئی آنکھ ہے جو میرے آقا کی آنکھوں کا مقابلہ کر لے؟ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں, رک گئے اور فرمایا ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں, ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کرتا تھا. قبر کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور نگاہ مصطفیٰ قبر کے اندر کا دیکھ رہی ہے. ہے کوئی نگاہ جو میرے آقا کی نگاہ کا مقابلہ کر لے؟
آپ کہو گے امانت اللہ جب نگاہ کا کمال بتا دیا تو ذرا سا کانوں کا کمال بھی بتا دے. کانوں کا کیا کمال بتاؤں؟ مائک نہ ہو تو آپ کے کان بیکار. مگر اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کان عطا فرمائے تھے کہ فرش پر ٹہل رہے ہیں اور عرش پر خدا کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ سن رہے ہیں. مسجد نبوی کے صحن میں ٹہل رہے ہیں اور آسمانوں پر فرشتے کسی عمل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آقا فرشتوں کی آسمانوں پر گفتگو کو زمین پر سن رہے ہیں. امیہ ابن خلف حتیم میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر ابن وہب آیا. امیہ نے چہرہ دیکھا اور کہا عمر بڑے پریشان ہو, بہت چہرہ اترا ہوا ہے. کہا امیہ کیا بتاؤں, جنگ بدر میں اپنے ساتھیوں کے سرداروں کے مر جانے کے بعد اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا, اور خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کی گرفتاری کا اتنا بڑا غم ہے کہ اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے, میرے اوپر تیرے قرض کا بوجھ نہ ہوتا, تو میں محمد کو کبھی کا قتل کر دیتا. حتیم میں دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے, چپکے چپکے ہو رہی ہے. اللہ کے رسول مدینے میں 350 کلومیٹر دور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. امیہ نے کہا عمر نیکی اور پوچھ جا اپنا کام کر, تیرے بچوں کی کفالت میں کروں گا. تجھ پہ جتنا میرا قرضہ ہے میں نے سب معاف کر دیا, اور کسی کا ہے وہ میں ادا کروں گا, مگر تو محمد کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دے. اور زہر میں بجھا کر کے چھری لایا اور عمر سے کہا لے یہ چھری ہے, اس سے کام کرنا. عمر نے وہ چھری بغل میں چھپائی اور اللہ کے رسول کو مدینے میں قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا. صبح کا سہانا وقت تھا, اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پہنچا اور کہنے لگا الصبح بخیر. جانتے ہو صبح بخیر کس کا سلام ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے قاتلوں کا سلام ہے. الصبح بخیر کے معنی کیا ہے؟ گڈ مارننگ. انگلش میں کہتے ہیں گڈ مارننگ, عربی میں کہتے ہیں الصبح بخیر. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یہ جہالت کا سلام ہے, یہ تاریکی کا سلام ہے, یہ ادھورا سلام ہے. آج انگلش کے 4 حرف رٹ کر گڈ مارننگ, گڈ نائٹ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ سینوں ابھور کے بولتے ہیں. ہم ترقی یافتہ زبان بول رہے ہیں, ہم ورلڈ کی زبان بول رہے ہیں. ابے او عقل کے اندھے, تو وہ زبان بول رہا ہے جو آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا جسے دھتکار چکے ہیں, جسے للکار چکے ہیں, جسے نکال چکے ہیں, جسے ادھورا بتا چکے ہیں, جسے ناقص بتا چکے ہیں, تو آج اسے ترقی کا سلام کہہ رہا ہے. مگر 4 پیسے ہو گئے نا, 4 پیسے, اچھی سی کوٹھی بن گئی, اینٹینا کی چھتری لگ گئی, دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی ہو گئی. پھر کیوں بھیجے گا اپنے بچے کو عربی پڑھانے کے لیے؟ پھر کیوں بھیجے گا اپنے بچے کو ملانوں کے دھورے؟ پھر تمہارا بچہ مونٹیسری میں جائے گا, نرسری میں جائے گا, انگلش میڈیم میں جائے گا, کانوینٹ میں جائے گا. وہ کانوینٹ, انگلش میڈیم, نرسری, مونٹیسری میں بھیجنے والے, کبھی تو نے سوچا تیرا بچہ وہاں کیا پڑھے گا؟ اس کا پہلا سبق, پہلا لیسن, پہلا پاٹ ہوگا APPLE ایپل مانی سے بیٹی بیٹ بیٹ مانی بلہ سے ٹکٹ کٹ مانی بلی آرے ٹکٹ مانی چوہا ڈیو مانی کتا پیاجی پک پک مانی سور. وہ کتا بلی سور کی رٹن ودیا کرے گا. ایمانداری سے بتاؤ, جب وہ 50 مرتبہ اس شبد کو, اس ورڈ کو رٹنے کے لیے, زبانی یاد کرنے کے لیے رٹے گا, تو صبح نہار منہ فجر کے وقت کتاب کھول کے کہے گا ڈیو جی ڈاگ پیاجی پک, ڈیو جی ڈاگ پیاجی پک, ڈیو جی ڈاگ پیاجی پک, ڈیو جی ڈاگ پیاجی پک. کیا کہہ رہا بیٹے؟ کتا سور, کتا سور, کتا سور, کتا سور, کتا سور. ہاں, ارے جب تیرا
معصوم بچہ کتے بلی سور کے الفاظ رٹے گا تو بولو لفظوں میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے بولو ہوتا نہیں؟ دیکھنا چاہو لفظوں کے اثر کو ہے؟ دیکھنا چاہو بھائی ایک کو نام لے کے گالی دے دوں میں ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں، کہو گے مولوی جرار بھگا اس بدتمیز مولوی کو، کہاں سے بلایا اس نالائق کو؟ ابھی ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا جلسے۔ ایک بہت بڑے نواب تھے، بہت بڑے نواب بیمار ہو گئے، MBBS MD BOMS حکیم وید ڈاکٹر سارے اکٹھے ہو گئے، کوئی انجیکشن لگا رہا، کوئی ٹیبلٹ نکلوا رہا، کوئی بوتلیں چڑھا رہا ہے، مگر حکیم جی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ کسی نے مشورہ دیا بھائی مولوی جرار نے ایک آدمی اللہ والے ہیں انہیں بلا لاؤ۔ ڈاکٹر حکیم وید کہنے لگے بھائی جہاں ہمارا علاج فیل ہو جاتا ہے وہاں ان کا ملا علاج شروع ہوتا ہے، آج تو دیکھ کے جائیں گے ان کا ملا کون سی پیتھی کا علاج کرتا ہے۔ ایک بات بتاؤں میرے پیاروں، جب آدمی سب طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو دو چیزیں کھٹ کھٹ یاد آتی ہیں، ایک اللہ اور ایک ملا۔ آتی نہیں آتی؟ مولوی جرار صاحب پہنچے اور نواب صاحب کے سرانے بیٹھ کے کچھ پڑھ کے بابا 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 بابا۔ ڈاکٹر حکیم وید ہنس رہے جیسے آپ ہنس رہے، واہ ملا واہ، ہمارے انجیکشنوں سے ٹیبلٹوں سے بوتلوں سے کچھ نہیں ہوا، تیری پھو سے ہو جائے گا کچھ۔ مولانا جرار کہنے لگے نواب صاحب میں تو آپ کی بیماری کی اطلاع سن کے آیا تھا، مگر آپ کا علاج کرنے والے آپ سے بھی زیادہ بیمار ہیں، 5 منٹ کے لیے آپ رکو، پہلے ان کا علاج کرتے ہیں۔ مولانا جرار نے جب ماں کی بہن کی میٹھی میٹھی سنائی ہے، تمہاری ماں کا یوں کر دوں اور تمہاری بہن کا یوں کر دوں، بس ڈاکٹروں کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا، کالی آنکھیں سرخ ہو گئیں، منہ پہ جھاگ آ گئے، جسم میں گرمی آ گئی۔ کام مولانا کیا بک رہے ہو؟ مولانا نے کہا ڈاکٹروں حکیموں ویدوں کے بچوں چپ رہو، میں نے یہی تو کہا تمہاری ماں کو یوں کر دوں تمہاری بہن کا یوں کر دوں، کچھ کرا تو نہیں؟ ارے کچھ کرا تو نہیں؟ اب عقل کے اندھا، جب میری زبان سے نکلی ہوئی گالی نے تمہارے جمے ہوئے خون کو گرما دیا، تمہارے سفید چہروں کو سرخ کر دیا، تمہاری کالی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ڈال دی، جب میری زبان سے نکلی ہوئی گالی میں اتنا اثر ہے تو سوچو کلام ربانی میں کتنا اثر ہوگا۔ جب میری گندے لفظوں میں اتنا اثر ہے تو خدائے پاک کے پاکیزہ لفظوں میں کتنا اثر ہوگا۔ تو لفظوں میں اثر ہوتا ہے۔ جب تیرا بچہ ڈی او جی ڈاگ اور پی آئی جی پک کی رٹن دیا کرے گا تو پھر وہ السلام علیکم نہیں کرے گا، پھر تو گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ پاپا، گڈ پاپا، باپا، بائے بائے، ٹاٹا۔ کبھی سوچا اس گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ کے معنی کیا ہے؟ پوری دنیا کا انگلش پڑھا لکھا طبقہ اگر 2 معنی کے علاوہ تیسرے کر دے تو زندگی غلامی میں لکھ دوں گا۔ ایک ترجمہ ہے اس کا گڈ نائٹ، تمہاری صبح اچھی ہو یا تمہاری صبح اچھی ہے، 2 معنی کے علاوہ تیسرے معنی کوئی کر نہیں سکتا۔ اب اگر اس کے معنی لیے جائیں تمہاری رات اچھی ہو، تمہاری صبح اچھی ہو، تو ادھورا سلام، رات اچھی ہو چاہے صبح کو تم مر جاؤ یا کچھ بھی ہو، تمہاری صبح اچھی ہو چاہے رات تمہیں آوے یا نہ آوے۔ اور اگر اس کے معنی یہ لیے جائے تمہاری رات اچھی ہے، تمہاری صبح اچھی ہے، تو یہ گالی بھی ہو سکتی ہے۔ رات میں پڑی ڈکیتی اور صبح کو آ گئی بیٹی، گڈ مارننگ پاپا، تمہاری صبح بڑی اچھی ہے کہ رات جو کچھ تھا وہ سب خلاص۔ دن میں مرا باپ، رات کو آیا یار، گڈ نائٹ۔
تمہاری رات بہت اچھی ہے کہ دن میں ایک فالتو سیٹ خالی. اس کا نام ترقی ہے، اس کا نام روشنی ہے، اس کا نام علم ہے. فرمایا یہ ادھورا سلام ہے، یہ ناقص سلام ہے. میں اسلام کا مکمل سلام لایا ہوں، کامل سلام لایا ہوں. کہو عمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ظاہر ہے کہ بچہ ہے تو سلامتی کی ضرورت، جوان ہے تو سلامتی کی ضرورت، بوڑھا ہے تو سلامتی کی ضرورت، امیر ہے تو سلامتی کی ضرورت، غریب ہے تو سلامتی کی ضرورت، تندرست ہے تو سلامتی کی ضرورت، بیمار ہے تو سلامتی کی ضرورت، رات ہے تو سلامتی کی ضرورت، دن ہے تو سلامتی کی ضرورت، کوئی مر گیا تو سلامتی کی ضرورت، کوئی جی رہا ہے تو سلامتی کی ضرورت. میں اسلام کا مکمل سلام لایا ہوں، کامل سلام لایا ہوں. عمر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ میرے قتل کرنے کے سلے میں امیہ نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کا وعدہ کیا ہے. ہاتھ اٹھاؤ عمر. ہاتھ اٹھایا تو زہر میں بجھا ہوا خنجر زمین پہ چھندے سی گر گیا اور عمر اللہ کے رسول کے پیروں پہ گر گیا. میں ان کانوں پہ ایمان لے آیا. یہ کان محمد بن عبداللہ کے نہیں، یہ کان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ہم نے حتیم میں جو گفتگو کی تھی مدینے والوں کے کان نے کیسے سن لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ تھے میرے آقا کے کانوں کا کمال. آپ کہو گے امانت اللہ ذرا منہ کا کمال بتا دے. تو منہ کا کیا کمال بتاؤں؟ اگر میرے آقا نے اس منہ سے کھاری کنویں میں تھوک دیا تو میٹھا ہو گیا. اگر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دیا تو پاؤں جڑ گیا. اگر میرے آقا نے اپنے منہ سے لعاب دہن ازدہے کے کاٹے ہوئے کے لگا دیا تو جو رو رہا تھا وہ مسکرانے لگا. اگر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ذرا سا آٹے پہ ہاتھ میں لے کے آٹے پہ لگا دیا تو ایک سیر آٹے نے 350 مجاہدوں کا پیٹ بھر دیا اور آٹا جوں کا توں رہ گیا. ہے کسی کا منہ ایسا جو میرے آقا کے منہ کا کمال کا مقابلہ کر سکے؟ آپ کہو گے امانت اللہ ذرا سا ہاتھوں کا کمال بھی بتا دے. تو ہاتھوں کا کیا کمال بتاؤں؟ اگر میرے آقا نے انگلی کو یوں کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور انگلیوں کو برتن میں یوں رکھ دیا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اگر میرے آقا نے انگلی سے ببول کے درخت کو بلا لیا تو کیکر کا درخت میتنوں کے اکھڑا چلا آیا. اگر میرے آقا نے ابو جہل کی انگلی کی طرف اشارہ کر دیا تو ہاتھ کی کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھ ڈالا. کوئی ہے جو میرے آقا کے ہاتھوں کا مقابلہ کر سکے؟ آپ کہو گے امانت اللہ جب ہاتھوں کا کمال بھی بتا دیا تو ذرا سا پیروں کا کمال بھی بتا دے. تو پیروں کا کیا کمال بتاؤں؟ ابھی ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں، پتا چلا کہ ابھی مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں اور ابھی وہی لمحہ تھا کہ سدرہ سے جبرائیل کو رخصت کر رہے ہیں اور وہی گھڑی تھی کہ عرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے خدا سے ہم کلامی کر رہے ہیں اور وہی لمحہ وہی گھڑی تھی کہ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہے کسی کے پیروں کی رفتار جو میرے آقا کی رفتار کا مقابلہ کر سکے؟ آپ کہو گے امانت اللہ جب آقا کے جسم کے اعضاء کا کمال بتا دیا تو اس جسم اطہر کا کیا حال ہوگا؟ تو جسم اطہر کا کیا حال بتاؤں؟ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. میرے آقا کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کے قطرے اگر کسی گلی میں گر گئے ہیں تو وہ گلی مہینوں تک مشک و عنبر کی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی اور لوگ خوشبو سے پہچان لیتے تھے آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. لیکن ایک شخص ہمارا رشتہ دار نہیں، حسین و جمیل نہیں، اس کے اندر کوئی کمال بھی نہیں، مگر اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے. تو الانسان و عبد الاحسان،
عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. ارے انسان تو بہت بڑی مخلوق ہے. کتے پہ احسان کر کے دیکھ لو, 8 دن اسے روٹی کھلا کے دیکھ لو, 9 دن تم اسے ڈنڈا مارو گے, وہ پونچھ ہلا کے تمہاری خوش آمدید کرے گا. تم اسے ڈانٹو گے تمہارے پیروں میں گر جائے گا. کتا بھی اپنے محسن کے احسان کو مانتا ہے. تو آؤ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. میں احسان بتاؤں گا, آپ انکار کر دو گے. آپ احسان بتاؤ گے, میں انکار کر دوں گا. آؤ آقا کے بھیجنے والے سے پوچھے آقا کے ہم پر کیا احسان ہے. تو آقا کا بھیجنے والا کہے گا میں نے آسمان کو بنایا مگر احسان نہیں جتایا, میں نے زمین کو پیدا کیا مگر احسان نہیں جتایا, میں نے چاند سورج ستاروں کی انجمن سجائی مگر احسان نہیں جتایا, میں نے تمہارے کھانے پینے کا سامان دیا مگر احسان نہیں جتایا, میں نے اندھیرے اور روشنی کا نظام بنایا مگر احسان نہیں جتایا. اگر احسان جتایا تو یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق مسلمانوں ہم نے تم پہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ تمہارے ہی اندر سے ہم نے تمہیں رسول عظیم عطا فرمایا. خدا جس کے وجود کو احسان کہے سوچو وہ کتنا بڑا محسن اعظم ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تم تو ایسے چپ کرے بیٹھے ہو جیسے میرے جانے کا انتظار کر رہے ہو. اتنا ہلکا مولوی نہیں ہوں کہ جو چلا جاؤں گا. ہاں, پیدا ہوئے تو امت کی فکر, جوان ہوئے تو امت کے بوجھ میں جھکے, معراج کی عظمتوں سے مالا مال ہوئے تو امت کو نہ بھولے. آج کا ایم پی ایم ایل اے تمہارے دیے ہوئے ووٹوں کی بھیک سے ایم ایل اے اور ایم پی کی کرسی پر بیٹھنے والا, جب کوئی پد ملتا ہے, جب کوئی کرسی ملتی ہے تو تمہیں کچھ لے کے آتا ہے یا اعلان کر دیتا ہے ہم منسٹر بن کے آ رہے ہیں, تم پھولوں کے ہار لے کر آؤ, پھولوں کے ہار لے کر آؤ ہیں. اور تم ووٹ دینے کے بعد جب اس کے یہاں پہنچو گے, ایم ایل اے صاحب ہیں, بابو جی ذرا آرام کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں آئیے. ہیں صاحب, ارے بھائی ذرا اسنان کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں آنا. بابو جی ہیں, ارے بھائی ناشتہ کر رہے ہیں. کون ہے؟ دماغ خراب کر دیا, سر میں درد کر دیا, ناشتہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آنا. بابو جی ہیں, بڑے نلاق ہو, بڑے بدتمیز ہو, بڑے بے وقوف ہو,